اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات اور دین اسلام کی مقدس ماں و بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں جو وظیفہ میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، آپ لوگ اس عمل کو محرم کی 8، 9 اور 10 تاریخ کو کر لیں۔ اس کے بعد بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ راتیں وہ مقدس راتیں ہیں، اگر آپ لوگ ان رات میں اس عمل کو کریں گے، اس کی زیادہ برکات آپ کو حاصل ہوں گی۔ عمل کیا ہے؟ آیت الکرسی آپ لوگوں نے پڑھنی ہے، اور اللہ پاک کے 2 صفاتی نام ہیں، ان کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، اور اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے جو میں آپ کو ترتیب بتاؤں گا۔ اور اللہ پاک کو آپ نے اللہ پاک کے صفاتی نام سے پکارتے ہوئے دعا مانگنی ہے، جو نام ہے یا ارحم الراحمین، اس کے وسیلے سے آپ لوگوں نے دعا مانگنی ہے۔ وہ ترتیب بھی آپ کو بتائی جائے گی۔ ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے، یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو ہونے والی ہے، تو لہٰذا آپ نے بالکل بھی اس کو اسکپ نہیں کرنا۔ اور آپ کو اگر خاص اجازت چاہیے تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، بالکل اسکپ نہیں کرنا، لائک کرنا ہے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لازمی لکھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے، ذرا عمل کو ملاحظہ کر لیں۔ آپ لوگ عشاء کی نماز کے بعد، یا پھر آپ لوگ رات میں کسی بھی وقت آپ جب سونے لگے ہوں اس سے پہلے، تب آپ لوگوں نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ اگر آپ لوگ سفر پر ہیں، یعنی کہ کسی اور جگہ آپ لوگ گئے ہیں، تو آپ لوگ پھر اس عمل کو نہیں کریے گا، کیونکہ میرے بھائیوں اس عمل کو کرنے سے ریاکاری کا زیادہ تر خدشہ لاحق رہتا ہے، کیونکہ میرے بھائیوں شیطان کا شر ویسے ہی بہت خطرناک ہے۔ تو اس وجہ سے آپ لوگوں نے یہ عمل تنہائی میں کرنا ہے، خالص اللہ پاک کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اس وقت نیت سے نہیں کرنا کہ میں عمل کر رہا ہوں، لوگ مجھے دیکھ رہے ہوں گے۔ دیکھیں اس نیت کے ساتھ نہیں کریے گا، کیونکہ دیکھیں طویل سجدہ کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، اور وظیفہ کرنا یہ بھی ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہوتی، کیونکہ میرے بھائیوں آج کل کے دور میں تو کوئی 5 نماز ہی نہیں پڑھ پاتا، اور 5 نمازوں کے بعد وظیفے پھر کوئی کس طریقے سے کرے گا۔ تو لہٰذا ریاکاری سے آپ لوگوں نے بچنا ہے، آپ لوگوں نے تنہائی میں عمل کرنا ہے۔ اور یہ خاص طور پہ میں مرد حضرات کے لیے کہہ رہا ہوں، کیونکہ میرے بھائیوں کوشش کریں آپ لوگ گھر میں آ کے اس عمل کو کریں۔ اگر آپ لوگ مسجد میں کر رہے ہیں تو آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے کہ آپ گویا صرف اللہ پاک اور آپ بس، اور کوئی نہیں ہے۔ آپ نے یہ تصور بھی نہیں لگانا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، آپ نے دائیں بائیں بھی بالکل نہیں کرنا، آپ نے توجہ پوری اپنے عمل کے اوپر رکھنی ہے۔ عمل چھوٹا سا ہے، عمل اتنا بڑا نہیں ہے، لیکن میرے بھائیوں ریاکاری کا مجھے خدشہ ہے، اس لیے میں آپ کو یہ بات بول رہا ہوں کہ آپ لوگ گھر میں آ کے اس عمل کو کریں، تاکہ آپ لوگوں کو زیادہ تقویٰ آتا ہو، کیونکہ میرے بھائیوں میرا رب ہمیں نیتوں سے جانتا ہے، ہمارے مقاصد سے جانتا ہے۔ بے شک ہم ریاکاری نہیں کر رہے، کوئی 10 بندہ بولے گا کہ یہ دیکھو یار سجدہ کتنا لمبا کر رہا ہے، ریاکاری کر رہا ہے دکھانے کے لیے کہ دیکھو میں کتنی عبادت گزار ہوں، میں کتنی عبادتیں کرنے والا ہوں۔ تو لہٰذا اس وجہ سے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ آپ کسی اور کو اپنے اوپر کرٹیسائز کرنے کا موقع ہی نہیں دیں، کہ کوئی آپ پہ غلط بات کہے، کوئی آپ پہ تبرہ کرے، آپ اس چیز کا بھی موقع نہ دیں، یعنی کہ آپ کو دیکھ کے کوئی گناہ میں مبتلا ہو جائے، تو یہ چیز بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے آپ لوگوں نے یہ عمل تنہائی میں کرنا ہے۔ اگر کوئی آپ کو مجبوری ہے تو پھر آپ لوگ کر سکتے ہیں بے شک۔ وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے سجدے میں چلے آنا ہے، یعنی کہ پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ لوگ سجدے میں چلے جائیں گے۔ سجدے میں جا کے آپ لوگوں نے ایک بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، ایک بار درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے 3 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اللہ لا الہ الا اللہ الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بعزنہ یعلم ما بین ایدیہم خلفهم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ یہ آپ نے صرف 3 بار پڑھنی ہے سجدے کی حالت میں، آرام سے پڑھنی ہے، اچھی طریقے سے پڑھنی ہے۔ آپ لوگوں نے اسپیڈ سے نہیں پڑھنی، آپ لوگوں نے بہت اچھی طریقے سے، بہت آرام سے، تحمل کے ساتھ صرف 3 بار پڑھنی ہے۔ ایک بار اول آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے، اور ایک بار آخر پڑھیں گے، لیکن پھر آپ لوگوں نے دیکھیں اب یہ تھوڑا مشکل وقت آ جائے گا، کیونکہ آپ لوگوں نے اللہ پاک کے 2 صفاتی نام پڑھنے ہیں، جو ایک نام ہے یا وہابو اور ایک ہے یا رزاقو۔ یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یا وہابو کا مطلب ہوتا ہے غیب کے خزانے دینے والے، کنجیاں دینے والے، اور یا رزاقو کا مطلب ہوتا ہے رزق عطا کرنے والے۔ رزق ایک نوعیت کا نہیں ہوتا، رزق 10 نوعیتوں کے ہوتے ہیں، 10 سے بھی زیادہ نوعیتوں کے ہوتے ہیں، لیکن دنیا کے اندر اتنی ہی نوعیت لکھی گئی ہے، کیونکہ اولاد کا ہونا یہ بھی رزق ہے، دولت کا ہونا یہ بھی رزق ہے، کھانے کا ہونا یہ بھی رزق ہے، مال و اسباب کا ہونا یہ بھی رزق ہے، آپ کے اچھے رشتہ دار ہونا یہ بھی رزق ہے، آپ کا دوست ہونا یہ بھی رزق ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے ان سب کو تصور میں لاتے ہوئے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ دیکھیں بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ سمجھ سکیں کہ آپ کا تصور کیا ہونا چاہیے، کیونکہ میرے بھائیوں اگر وظیفہ ہی بتانا مقصود ہوتا تو ہم لوگ لکھ کے لگا دیتے کہ یہ عمل کر لیں اتنی بار،
لیکن میرے بھائیوں ایسے عمل کامیاب نہیں ہوتے جب تک کہ آپ لوگ ترتیب کو ملاحظہ نہ کریں، آپ لوگ سمجھیں نہ کہ کس طریقے سے وظیفہ کرنا ہے اور کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. کیونکہ میرے بھائیوں جس وقت آپ لوگ عمل کر رہے ہوتے ہیں اس وقت کی فرض نماز پڑھنا بھی آپ کو ضروری ہے. کیونکہ میرے بھائیوں یہ ہوتا ہے نفل، فرض جب تک کہ آپ کی ادا نہ ہوئی ہو نفل آپ کا ادا نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا آپ لوگوں نے فرض بھی ادا کرنے ہیں اور نفل بھی پڑھنے ہیں. تو اس وجہ سے میرے بھائیوں آپ کو یہ ترتیب بتائی جا رہی ہے کہ آپ نے نماز کسی بھی وقت کی آپ پڑھ لیں. زیادہ تر ویسے عشاء کے بعد یہ عمل کرنے والا ہوتا ہے، کیونکہ سونے سے پہلے آپ لوگ جب اس عمل کو، اس وظیفے کو کریں گے تو میرے بھائیوں اس کی زیادہ برکات حاصل ہوں گی. اب یہ دو نام جو آپ نے پڑھنے ہیں اس کی 11 تسبیحات پڑھنی ہیں آپ لوگوں نے. اور پڑھنی کس طریقے سے؟ یا وہاب یا رزاق یہ ایک ہوا، یا وہاب یا رزاق یہ دو ہوئے، یا وہاب یا رزاق یہ تین ہوئے. اس طریقے سے 11 تسبیحات پڑھنی ہیں. بے شک آپ لوگ سجدے سے سر اٹھا لیں. اب سجدہ کرنے کی حاجت ہے بھی اور نہیں بھی، آپ کریں گے تو زیادہ فائدہ ہے. لیکن میرے بھائیوں بہت مشکل ہو جاتا ہے سجدہ کرنا. میں نے بھی یہ عمل کرا ہے، چکر آ گئے تھے مجھے، کیونکہ میرے بھائیوں سارا خون ہمارا پھر سر میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو لہٰذا اس وجہ سے میں خود اس بات کا قائل ہوں کہ عمل بہت مشکل ہے. اور تمہاری جان پہ جو چیز گرا گزرے آپ اس عمل سے اجتناب کرو، یعنی کہ اس عمل کو آپ لوگ کم کر دو. چھوڑنے کا مقصد نہیں، کیونکہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ چھوڑ دیتے ہیں. چھوڑو نہیں، آپ کم کر دو. یعنی کہ آپ لوگ کوشش کرو ایک تسبیح پڑھ لو، پھر آپ لوگ بیٹھ گئے تشدد کی حالت میں، آپ لوگ بیٹھ کے پھر باقی کی 10 تسبیحات پڑھ لیں. لیکن آپ نے پڑھنی 11 تسبیحات ہی ہیں. اس کے بعد آپ لوگ دوبارہ درود ابراہیمی پڑھ لیں. اچھا پل میں آپ نے ایک بار پڑھا ہے، آخر میں آپ لوگ 3 بار پڑھیں گے، کم سے کم 3 بار، 7 بار، 11 بار آپ کی اپنی مرضی ہے. چھوٹا والا پڑھیں گے زیادہ بہتر ہے. لیکن درود ابراہیمی کی دیکھیں اپنی فضیلت ہے، کیونکہ اس درود کی فضیلت یہی بہت ہے کہ ہر فرض نماز میں، فرض و نفل و سنت و درود ابراہیمی کے ساتھ ہی آپ لوگوں کی نماز قبول ہوتی ہے. تو لہٰذا یہی فضیلت بہت ہے. میں آپ کو اور مزید فضیلت چاہوں تو بیان کر سکتا ہوں، لیکن میرے بھائیوں یہی فضیلت بہت ہے. ایک فضیلت آپ کو اور بتا دیتا ہوں کہ آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سلام کرا کہ السلام علیکم یا ایھا النبی، جب آپ نے یہ کہا تو جواب میں میرے آقا ہمارے مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو درود ابراہیمی پڑھا، یعنی کہ جواب میں درود ابراہیمی آپ نے سنایا. تو لہٰذا میرے بھائیوں ہمارے نبی پاک کے جو جد ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. تو لہٰذا اس کا جو سلسلہ ہو جاتا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے ملتا ہے. تو میرے بھائیوں اس طریقے سے آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ درود ابراہیمی کی کثرت آپ لوگ کرا کریں. اور اس ماہ محرم میں تو لازمی آپ لوگوں نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، کیونکہ میرے بھائیوں نبی پاک کے آل کے ساتھ جو ہوا یہ ہم سب ہی جانتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں اپنے صبر کو اختیار کرتے ہوئے ہمیں اہل بیت سے محبت کرنی چاہیے، ان کی محبت میں ہی جینا چاہیے اور ان کی محبت میں ہمیں مرنا بھی چاہیے. اور اپنی آل و اولاد کو بھی یہ نصیحت کرنی چاہیے کہ میرے بھائیوں ان کے مرتبے سے کبھی حسد نہیں کرنا، کبھی جلنا نہیں، کیونکہ ان کے پاس ہوتا سب کچھ ہے، ظاہر کچھ نہیں کرتے. کیونکہ میرے بھائیوں ان میں عاجزی بہت ہوتی ہے. تو لہٰذا کبھی بھی آپ لوگوں سے کسی کی سید زادے کا کوئی وہ نہ ہو، دل شکنی نہ ہو. اس لیے آپ لوگوں کو بتانے کا مقصود تھا. اور لہٰذا آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کو ضرور شیئر کریے گا، چینل پر نئے ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.